جو اس ماہ مبارک میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سجدے کو گرا دیتے ہیں، اپنی سجدے کو اللہ کی بارگاہ میں گرا کر یہ کہتے ہیں مولا دنیا میں جیسا بھی نام ہوں، مولا میں جس دنیا میں جیسا جتنا میرا مرضی بڑا نام ہے، میں چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن مولا میں تیرا تو بندہ ہی ہوں، تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیری بارگاہ میں سر کو جھکا دیا ہے، تیری بارگاہ میں سر کو گرا دیا ہے، مولا تیری بارگاہ میں سر کو گرانا میرا کام تھا، اب عطا کرنا تیرا کام ہے۔ اب عام بندہ کو محنت کرتا ہے تو اس کا جو ہے محنت کا پھل رکھا جاتا ہے، جب اللہ کا بندہ اللہ کی بات کرتا ہے تو کیا اللہ اسے انعام عطا نہیں فرمائے گا؟ ضرور عطا فرمائے گا، لیکن کمی ہم میں ہے کہ ہم جو ہے اس کو گزارتے کس طرح ہے۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، ماہ مبارک آتا ہے جناب موبائلوں پہ لگ جاتے ہیں، لوڈو کھیلنی شروع کر دیتے ہیں، تاش کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، بھئی کیوں کھیل رہے ہیں؟ یا روزہ رکھا ہے ٹائم نہیں گزارنا، پر ٹائم گزارنا یہی تھا، حالانکہ روزہ نام کس چیز کا نام ہے؟ روزہ نام ہے اجتناب، بچنے کا، پرہیزگاری کا، تقوی کا۔ اب تقوی یہ تقاضا کرتا ہے جو شریعت نے تیرے لیے جائز رکھا ہے لیکن لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو اس سے بھی بچ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نہر سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ سیب وہاں سے آ رہا ہے، پانی میں ڈوبا ہوا، آپ نے سیب اٹھا لیا، کھانا شروع کر لیا۔ جب کھانا شروع کیا تو دل میں خیال آیا یار یہ سیب کس کا ہے؟ اللہ کا شریعت کہہ دی اگر اس طرح کوئی معاملہ ہو، کوئی چیز اس طرح کی ہو جس کی کوئی قیمت و قدرت نہ ہو لیکن وہ اس طرح آپ کو مل جائے، 3 دن کسی کو تلاش کرو، اگر اس کی قیمت و قدرت و منزلت نہیں ہے جسے استعمال کرو، اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو، کسی غریب کو دے دو۔ اب سیب کھا لیا، جب کھانے لگے تو دل میں خیال آیا اب جائز، شریعت یہ کہتی ہے کہ جائز کھا سکتا ہے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس تقویٰ تھا، آپ نے کہا کھا تو سکتا ہوں لیکن ہوگا تو کسی نہ کسی کا نہیں، میرا تو نہیں، کسی کا ضرور ہوگا۔ آپ تلاش کرتے کرتے پھر آپ نے وہ سارا واقعہ سنا ہے کہ آپ چلتے چلتے کسی کے پاس پہنچے، وہ سارا ماجرا آپ نے معافی تلافی نہیں، پھر آپ نے خدمت کی بات کی مالی بن کر جو کئی سال تک، پھر انعام کیا ملا؟ اس نے کہا کہ جناب اگر ایک شرط ہے میں معاف تب کروں گا، پہلے تو اتنے سال عبادت کی، اتنے سال اس بندے کی جو ہے خدمت کی، بالی بن گئی، بکریاں چلائی، باقی بازی کی، سارا کام کیا، اس نے کہا میں معاف نہیں کرتا، پر میں حضور معاف کر دے، ایک میں نے سیب کھایا ہے، اب تقویٰ تھا نا، تو پھر آپ نے کیا ہوا؟ اس نے کہا نہیں میں تجھے اس شرط پر معاف کروں گا، میری ایک لڑکی ہے، اب آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے سنتا نہیں ہے، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، پاؤں سے چلتی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھا، اس بندے کی طرف دیکھا کہ بندے نے پہلے مجھ سے اتنے سال جو ہے بکری چلائی، پھر باغ کا مالی بنا کر خدمت کرائی، اب معافی کا پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پھر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں شرط نہیں، ایک شرط پر معاف کرتا۔ آپ نے دیکھا کہ یار یہ دنیا کا معاملہ ہے، دنیا میں رہ جانا ہے، لیکن جو رب کائنات کی بارگاہ ہے وہ بڑی عظیم ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سیدھا کر لینا چاہیے، اللہ کی بارگاہ مجھے صفائی کر لینی چاہیے، دنیا کا معاملہ دنیا ختم ہو جانی ہے، اللہ کی بارگاہ بندے نے جب جانا ہے قیامت کے بعد جو آخری زندگی ہے اوپرلی زندگی وہ تو ہمیشہ والی ہے۔ آپ نے شرط رکھ لی، جب آپ کی شادی ہوئی بستر پر گئے، آپ نے دیکھا اتنی خوبصورت لڑکی ہے، آپ حیران پریشان ہو گئے، آپ کو اتنی حیرت ہوئی کہ آپ کو غش کھایا، آپ بے ہوشی کی حالت میں سر کے نیچے گر گئے، جب ہوش آیا تو پھر پوچھا معاملہ کیا ہے؟ آپ کے سسر جو تھے آپ نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ جناب بات یہ ہے کہ مسئلہ یوں ہوا تھا، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم جناب صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے سیب کھایا تھا، جب سیب کا یہ بدلہ چکانے گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کہتے ہیں میری ایک بیٹی ہے جسے آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، رنگ کی بھی کالی ہے، ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں بھی نہیں اس طریقے سے کام کرتے، جب میں بستر پر پہنچا ہوں تو وہاں پر تو کوئی اور ہی عورت موجود تھی، اتنی خوبصورت تھی، اس کے ہاتھ کام اتنے کرتے ہیں، وہ سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، بولتی سب کچھ کرتی ہے، پر میں یہ زمانہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نیک جو بندے ہوتے ہیں ان کے پاس تقویٰ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ کے نیک بندوں کے پاس تقویٰ کتنا ہوتا ہے، میں زمانہ چاہتا تھا، تو نے جو سیب وہاں سے کھایا تھا نا وہ تو تیرے لیے شریعت میں جائز رکھا تھا، اگر تو نہ میرے پاس آتا تو مسئلہ نہیں تھا، جب تو میرے پاس آیا تو میں نے پہچان لیا تھا کہ جو میرے